ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں کہ اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے کہاں ہے سید الکونین کی امت کے دیوانے کہ ناموس نبی کے پاس بانوں کی ضرورت ہے کہ نبی کے نام پر مٹنا ہے سندھ خلد پانے کی فدا ہونا شاہ کونین پر پیغام جنت ہے تحفظ ہو سکے ہم سے نگر ناموس احمد کا تو پھر یہ زندگی اپنی سراسر ایک تہمت ہے محترم صدر جلسہ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین کرام آج میں آپ حضرات کے خیالات کو سوچ کو فکر کو ذہن کو 15 صدیاں پیچھے مبذول کرنا چاہتا ہوں آئے تاریخ کے اور راگ کے کھنگالے اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا ظلمت ہی ظلمت تھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا ظلم و ستم کا دور درہ تھا جور و جفا عام تھا شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی چوری اور ڈاکہ زانی پر فخر کیا جاتا تھا انسان کے خون کا پیاسا تھا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا عورتیں حیوانوں کی زندگیاں بسر کرنے پر مجبور تھی کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسانی حال نہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک جاری رہتی تھی انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا افراتفری تھی اضطراب تھا بے چینی تھی بدی کا راج تھا بے حیائی کا غلبہ تھا انسانیت کا ٹمٹماتا چراغ بجنے کو تھا وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے وہ رب جو قحط سالی میں ہکلاتے انسانوں بل بلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے اسی رب کو جو میرا اور آپ کا ہر شے کا رب ہے اس سے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کا مقدس ترین انسان تاجدار ختم نبوت آقائے دو جہاں سید الجن والانس فخر موجودات محبوب کائنات محبوب رب الارض سمام سید الانبیاء خاتم الانبیاء ہادی برحق امام الرسل رشک ملائک صاحب لولاک حضرت آمنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر شیر خدا کے برادر عمر و عثمان کے رہبر رفیق ابو بکر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے معلم اور رحمت بنا کر بھیج دیا سامعین محترم میری تقریر کا موضوع نہایت وسعت طلب ہے مگر وقت بھی سب کے لیے ضبط ہے گھڑی کی سوئی بھی نہایت میں رحم ہے سامعین تو میں عرض کر رہا تھا میرے نبی پاک کی آمدینی کائنات کی اس دھرتی میں ایک انقلاب برپا کر دیا لیکن جو بھی حقیقت ہے جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل بھی چکر لگاتا ہے جہاں عدل ہوتا ہے وہاں نا انصافی کرنے والوں کو درد محسوس ہوتا ہے جہاں انسانوں کو انسانیت سکھائی جاتی ہے وہاں انسان نما شیطانوں کو تکلیف ہوتی ہے بے عین ہی اسی طرح میرے محمد کے جملے خوبیاں روز بر روز اسلام کی ترقی کو دیکھ کر حاسدین جلنے لگے صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے حتیٰ کہ میرے نبی کے قتل کے منصوبے بننے لگے شان رسالت میں گستاخی کرنے لگے لیکن مسلمانوں
سن لو میرے نبی کے جیالے صحابہ اگرچہ نہتے تھے، کمزور تھے، مال و اسباب سے محروم تھے، لیکن ان کا دل نبی کی محبت سے پر تھا۔ ان کے لیے نبی کی عظمت کی خاطر گردنیں کٹانا، اولاد کو یتیم کرانا، بیویوں کو بیوہ کرانا آسان تھا، لیکن نبی کی عزت و نموز پر حرف آنا گوارا نہ تھا۔ لیکن مسلمانوں سن لو میرے محبوب پیغمبر کے جیالوں اور مستانوں، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ہر دور میں، ہر معاشرے میں ایسے نسور پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے شان رسالت میں کچڑ اچھالنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، لیکن قربان جاؤں میرے رب کے قانون پر ہر فرعون رموسا۔ چنانچہ جب کوئی ابو جہل میرے محمد کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو معاذ اور معوذ نامی دو معصوم بچے اس گستاخ کو ٹھکانے لگا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داد وصول کرتے نظر آتے ہیں۔ جب کعب بن اشرف میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو قبیلہ اوس کے محمد بن مسلم جیسے شیر دل نوجوان اس گستاخ کو جہنم واصل کرتے نظر آتے ہیں۔ ارے مجھے کہنے دیجئے، جب معاشرے میں ابو رافع جیسا نسور جنم لیتا ہے اور نبی کی عزت و نموز پر حرف لانے کی جرات کرتا ہے تو قبیلہ خزرج کے عبداللہ بن عتیق جیسے عاشق رسول بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جب اسما شاعرہ جیسی حسیس عورت اپنی ناپاک زبان سے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے آقا کے دل کو آزردہ کرتی ہے تو حضرت سالم بن عمیر جیسے نبینا صحابی ہی ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے کافی نظر آتے ہیں۔ جب کوئی ابو انک جیسا شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے تو حضرت سالم بن عمیر جیسے ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے کافی نظر آتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔